خوش آمدید۔ آج کی ایپیسوڈ جاں نثار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کشمالہ کا راز سب کے سامنے ہوا ہے فاش۔ سٹوری میں آگے چلنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو یہاں پر اماں سائیں نوشیروہ کو نصیحت کر رہی ہوتی ہیں کہ تم کشمالہ کے ساتھ خوشی سے اپنی زندگی گزارو۔ وہیں پہ کشمالہ کا مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ دعا کو طلاق دیں، تو بابا سائی کا بھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ وہ دعا جیسی عورت سے چھٹکارا حاصل کرے اور اس کو طلاق دے۔ یہی سوچ کے نوشیروہ کافی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اتنی دیر میں وہاں پر دعا آ جاتی ہے۔ دعا جو کہ اپنی صفائی پیش کرتی ہے اور سب کو سچائی بتانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ یہ سارا کام کیا ہوا کشمالہ کا ہے، اس میں دعا کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ساری کشمالہ کی سازش ہے۔ اب کشمالہ یہاں پہ پریشان ہے اور وہ سب کو اس چیز پہ فورس کرتی ہے کہ دعا کو طلاق دی جائے، کیونکہ کشمالہ کو اب ڈر ہو گیا ہے کہ کہیں کشمالہ کی حقیقت بابا سائیں، اماں سائیں اور نوشیروہ کے سامنے نہ آ جائے، اور اگر کشمالہ کی حقیقت نوشیروہ کے سامنے سب کے سامنے آ گئی تو نوشیروہ اس کو چھوڑ دے گا اور اس کو گھر میں نہیں رکھے گا، جس کی وجہ سے وہ اس گھر سے مال و دولت سے بے گھر ہو جائے گی۔ جبکہ پہلے بھی دکھایا گیا ہے کہ کشمالہ کی اصل نیت ہی نوشیروہ کے پیسے پر ہے۔ اگر وہ نوشیروہ کے پیسے کے علاوہ نوشیروہ سے اگر اسے محبت ہوتی تو وہ کبھی اس کے کھانے میں زہر نہ ملاتی۔ وہیں پر یہ ساری چیز نوشیروہ سن کر حیران ہوتا ہے اور وہ ایک سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے، کیونکہ اس کو دعا پر یقین ہوتا ہے۔ تبھی بابا سائیں بولتے ہیں کہ ہمیں اس لڑکی پر یقین نہیں ہے، کیونکہ وہ کشمالہ کی فیور میں ہوتے ہیں، ان کو صرف اپنی بہو کشمالہ پر یقین ہوتا ہے اور وہ صرف اسی کی بات پر یقین کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی وہیں دعا بیچاری اپنی صفائی میں بہت کچھ بولتی ہے کہ کوئی اس کی بات پہ یقین، اور دعا تبھی سب کے سامنے وہاں پر یہی بولتی ہے کہ وہ نوشیروہ سے بہت محبت کرتی ہے، اس کے لیے وہ جان دے سکتی ہے مگر کسی کی لے نہیں سکتی، اور نوشیروہ کی تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہے، اسی لیے دعا اپنی صفائی سب کے سامنے پیش کر رہی ہوتی ہے۔ کشمالہ اپنا جھوٹ موٹ کا ڈرامہ شروع کرتی ہے کہ کہیں کسی کو کشمالہ پر شک نہ ہو جائے اور وہ دعا کی بات پہ یقین نہ کر لے۔ وہیں پر اماں سائیں شک کی نگاہ سے کشمالہ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ پہلے بھی کشمالہ نے ایک بار نوشیروہ اور دعا پر حملہ کروایا تھا، جس میں نوشیروہ کی جان بھی جا سکتی تھی، تو اسی لیے یہ کام کشمالہ بھی کر سکتی ہیں، جو کہ اماں کو شک ہو گیا تھا۔ تو نوشیروہ ان ساری چیزوں کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وہیں پر بابا سائیں اور اماں سائیں کے سامنے خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کشمالہ جھوٹ موٹ کے ڈرامے کر رہی ہوتی ہے کہ میری باتوں میں آ جائیں اور یہ میرے پہ شک نہ کریں۔ اماں سائیں کو کشمالہ پر شک ہو جاتا ہے اور وہ اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اب کشمالہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹی موٹی باتیں بنا رہی ہوتی ہیں کہ کسی کو اس پہ شک نہ ہو۔ نوشیروہ غزنوی جو سب کچھ سن رہا ہوتا ہے لیکن کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا، کیونکہ اس کے دماغ میں کافی سوچیں چل رہی ہوتی ہیں کہ آخر کار سچ کون ہے، حقیقت کیا ہے۔ کشمالہ اپنا جھوٹ موٹ کا ڈرامہ کیے ہوئے بیٹھی ہوتی ہے اور سب کو بیوقوف بنانے کے لیے اوور ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے کہ کہیں کسی کو میرے پر شک نہ ہو۔ نوشیروہ پرانی سوچوں میں چلا جاتا ہے کہ کس طرح ایک بار سرفراز کو دعا نے اس سے بچایا تھا، جبکہ وہ جانتا نہیں ہے کہ دعا نے یہ سب صرف نوشیروہ کے لیے کیا تھا کہ کہیں اس پہ کوئی الزام نہ آئے۔ تبھی وہاں کشمالہ آ جاتی ہے، کشمالہ کو ایک خوف سا بیٹھ گیا ہے کہ اب سچ سامنے آ گیا تو نوشیروہ اس کو چھوڑ دے گا، اسی لیے وہ نوشیروہ غزنوی کے پاس آتی ہے اور اس کو فورس کرتی ہے، اس پہ دباؤ ڈالتی ہے کہ تم دعا کو طلاق دے دو۔ تم نے آخر نوشیروہ غزنوی جو ابھی بھی اسی امید میں اور یقین میں ہے کہ اس میں دعا کا قصور نہیں تھا، اسی لیے وہ اس چیز پر کوئی ایکشن نہیں لیتا۔ وہیں دعا اپنی سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ کوئی اس پہ یقین نہیں کر رہا جبکہ وہ بے قصور ہے۔ دعا اپنی ہستی بستی زندگی کو بچانا چاہ رہی ہوتی ہے، اسی لیے وہ اپنی طرف سے ہر تن کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح اس کے اور نوشیروہ کے درمیان یہ غلط فہمیاں ختم ہو جائے اور وہ اپنی زندگی